عباس نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کوئٹہ اور زیارت میں رات گئے سے برفباری جاری۔ کوئٹہ میں ہر طرف برف کے انبار، پیڑ پودے، گلیاں اور میدان سب سفید چادر تلے دب گئے۔ شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ برف میں موج مستی اور ہلہ گلا۔ زیارت کا کوئٹہ اور دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع۔ ملکہ کوہستان، مری، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی شدید برفباری۔ اسکردو اور استور میں پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔ برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند، فلائٹ شیڈول متاثر۔ PIA کی کوئٹہ کے لیے 4 اور گلگت کے لیے 2 پروازیں منسوخ۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش۔ لاہور میں بوندا باندی۔ بلوچستان سے بارش برسانے والا سسٹم سندھ میں داخل۔ کراچی میں آج بارش کا امکان۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد، پنجاب اور KPK میں بھی آج تیز بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں زلزلہ۔ پشاور، بنیر، سوات، گلگت، چترال، اسکردو اور وادی نیلم میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکل آئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرانے کی کوششیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ ایران پر روانہ۔ وزیر خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ ایران امریکہ کشیدگی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کل سعودی عرب اور 15 جنوری کو امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے فوری اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ملاقاتوں میں حالیہ صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کروں گا۔ کوشش ہوگی کہ تناؤ کی اس کیفیت کو اعتدال میں لایا جائے۔ طیارہ مار گرانے کی حکومتی اعتراف پر ایرانی عوام کا احتجاج۔ مرنے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئی۔ حکومت مخالف نعرے۔ مظاہرے میں شرکت کرنے پر برطانوی سفیر روبرٹ میکار کی گرفتاری اور رہائی۔ وزیر خارجہ ڈومینک راب نے ایرانی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکہ کا برطانوی سفیر کی گرفتاری پر تہران سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی مظاہرین کو خراج تحسین۔ ٹوئٹر پر فارسی میں پیغام، کہا بہادر ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس بار جارحیت کا جواب 27 فروری 2019 سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ بھارتی آرمی چیف کی گیدر بپکی پر ترجمان پاک فوج کا کرارا جواب۔ میجر جنرل آصف غفور نے واضح کیا کہ متعصب اور انتہا پسندانہ بھارتی سوچ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کہا کہ بھارتی آرمی چیف عوام کو خوش کرنے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 4 دن بعد بھی CNG سٹیشنز کھل گئے اور کراچی میں پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ CNG سٹیشن شام 7 بجے بند ہو جائیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 7ویں روز میں داخل۔ بندرگاہوں سے مال کی ترسیل بند۔ برآمدی اور درآمدی سامان کی ترسیل معطل۔ گورنر سندھ سے ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام۔ ٹرانسپورٹرز کا ایکسل لوڈ کنٹرول پر عمل درآمد سمیت دیگر مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ پاک بحریہ کے جہازوں، معاون اور اسلحہ کا کینیا کی بندرگاہ ممباسا پہنچنے پر شاندار استقبال۔ پاک بحریہ کا کینیا میں میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد۔ ترجمان کے مطابق کیمپ میں ہزاروں افراد کو علاج، آپریشنز اور ادویات کی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ مشن کمانڈر کے کمانڈر ان چیف، کینین نیوی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ 2 طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق میں بھی حصہ لیا۔ برطانوی شاہی خاندان میں دراڑ۔ شہزادہ ولیم شہزادہ ہیری کی علیحدگی پر غمزدہ۔ کہا کہ ساری زندگی چھوٹے بھائی کا خیال رکھا، اب ہیری کو نہیں سمجھا سکتا۔ ہیری اور میگھن کو جلد غلطی کا احساس ہوا۔
ملکہ برطانیہ نے کل اہل خانہ کو اہم اجلاس کے لیے طلب کر لیا۔ باری جاری ہے اور ہر طرف برف کے انبار ہیں، پیڑ پودے گلیاں اور میدان سب سفید چادر تلے آ گئے ہیں، شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے، بچے برف میں موج مستی اور ہلا گلا کر رہے ہیں، جبکہ زیارت کا کوئٹہ اور دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ موسم کا احوال آپ کو بتائیں گے بیورو چیف کوئٹہ نور الہی بگٹی۔ جی، کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں سے رات کا جو برف باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اس وقت تک بھی جاری ہے۔ اس وقت تیز ہوا کے ساتھ جو برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ شہر کے اندر اس وقت کم سے کم 2 سے 2.5 فٹ برف جو ہے وہ پڑ چکی ہے، تاہم یہ برف باری کا سلسلہ جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ جو دیگر علاقے ہیں جس میں خاص طور پر لکپاس کے مقام پر برف باری کے سلسلے میں روڈ بند ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے روڈ کو بحال کیا، جبکہ رات جو ہے خانو زئی اور کان میں ترزئی کے پاس بھی جو ہے وہ قومی شاہراہ بند ہو گئی تھی، جس کے بعد وہاں پی ڈی ایم اے اور دیگر جو ادارے تھے انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ ٹریفک کو بحال کیا، وہاں سے برف ہٹائی، لیکن بعد میں اس روڈ کو بند کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ روڈ برف تو صاف کر دی گئی تھی، تاہم اس کے بعد پھسلن کا جو تھا وہ زیادہ خدشہ تھا۔ تاہم پی ڈی ایم اے حکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں برف کو ہٹانے کے لیے بڑی تعداد میں نمک بھی جو ہے مختلف علاقوں میں، جس میں خاص طور پر جو ہے کوجہ کے درہ پر جو چمن کا علاقہ ہے وہاں پر برف کی وجہ سے وہ روڈ بھی بند ہو گیا تھا، وہاں پر بھی نمک بھیج دیا گیا ہے، جبکہ کان میں ترزئی اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی شاہراہ کو اس ٹائم کھول دیا گیا ہے۔ تاہم یہ برف باری کا سلسلہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام تک جاری رہے گا۔ درجہ حرارت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ رات جو درجہ حرارت تھا وہ کم از کم -9 تھا اور اس میں مزید اضافے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ جی، زیارت سنجابی اور گردنواں میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی برفباری جاری ہے اور برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہیں، جس کے باعث عوام اور سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے خیال محمد۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں زیارت کے علاقے سڑی میں سب سے زیادہ برفباری 6 سے 8 انچ تک بڑھ چکی ہے، جس کے باعث زیارت جانے والے سیاحوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زیارت سنجاوی اور گردنواں میں کل رات وقفے سے برفباری کا سلسلہ شروع جو کہ تعال جاری ہے۔ سنجاوی زیارت کو کوئٹہ سے ملانے والے تمام رابطہ سڑکیں بند ہو گئی، جبکہ سنجاوی کی متعدد دیہات کا رابطہ بھی سنجاوی اور زیارت شہر سے منقطع ہو گئی، جس کے باعث ان مقامی لوگوں کو بھی سنجاوی اور زیارت جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مگر تعال ضلعی انتظامیہ نے ان تمام رابطہ سڑکوں کو کھولنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سنجاوی اور زیارت کے گردنواں میں آئندہ 24 گھنٹوں تک مزید برفبارش اور برفباری کا امکان ہے۔ گیس کی بات کی جائے تو دوسری جانب وادی زیارت میں گیس بھی نہ ہونے کی وجہ سے زیارت کی باسیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور زیارت کی جو آبادی ہے وہ اس کے انحصار سردیوں کے موسم میں گیس پر ہوتی ہے، اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، سوات اور وادی کالام میں بھی برف پڑ رہی ہے، سیاحوں کی بڑی تعداد نے برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے کالام کا رخ کر لیا ہے۔ اسی بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں خورشید علی۔ جی، اس وقت میں سوات کی وادی کالام میں موجود ہوں۔ یہاں پر صبح سے ہی برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت برفباری جاری ہے اور کالام کی جو سارے پہاڑ ہیں وہ بالکل سفید ہو چکے ہیں، اور آسمان سے جو گرتے برف کے گالے ہیں وہ انتہائی خوبصورت منظر اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر میرے پیچھے دیکھیں تو سب کچھ سفید ہو چکا ہے اور کافی تعداد میں سیاح وادی کالام کا رخ کر رہے ہیں اس سنو فال کو دیکھنے کے لیے۔ ٹھنڈ انتہائی زیادہ ہے، جبکہ جو سیاح کالام آنا چاہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، اپنے ساتھ گرم اشیاء لے کے آئیں، اور جو اپنے ساتھ گاڑی لے کے آنا چاہتے ہیں تو چین بھی لگا کے آئیں تاکہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی، ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچا رکھی ہے، کہیں بارش کہیں برف باری نے موسم کا حسن بڑھا دیا ہے۔ اسلام آباد اور کراچی میں آج بارش کا امکان ہے، جبکہ شہر قد میں یکبستہ ہواؤں کا بھی راج ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ دوسری جانب لاہور میں سرد رات کے بعد چمکیلی دھوپ لوگوں کو خوشگوار احساس دلا رہی ہے۔ موسم کی صورتحال ہم جانیں گے ہمارے نمائندگان سے۔ اسلام آباد میں بشرا گل ہیں، کراچی میں زمزم سعید اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز علی نے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے اسلام آباد کو اور بشرا سے جانیں گے کہ اسلام آباد کا موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ بشرا، کیا ٹیمپریچر ہے اسلام آباد کا اس وقت؟
بالکل اسلام آباد کے اگر موسم کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں اس دفعہ ریکارڈ سردی پڑ رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مری جیسا موسم تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام گزشتہ 3 دن سے موسم ابرآلود ہے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہوتی ہے اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی ہے، لیکن سورج تو اپنا مکھڑا دکھائی نہیں پا رہا کیونکہ بادل جو ہے وہ بادلوں نے اس کو قید کیا ہوا ہے اپنے آپ میں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے لیک ویو پوائنٹ پر، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو موسم ہے، چونکہ ویکنڈ بھی ہے تو اسلام آباد کا موسم ابرآلود ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، کافی سرد ہوائیں ہیں اور سردی کی شدت بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ تو یہاں پر جو سردی کی شدت ہے وہ کافی زیادہ اس دفعہ دیکھنے میں آ رہی ہے، چونکہ چاہے سردی ہو یا گرمی ہو دونوں ہی اسلام آباد میں اس دفعہ ریکارڈ توڑ رہی ہیں۔ تو شہری بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، اور شہریوں سے جب بات کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا چونکہ ویکنڈ بھی ہے تو ایک اچھا موسم اسلام آباد کو ملا ہے انجوائمنٹ کرنے کے لیے، چونکہ مری کی طرف زیادہ رخ ہوتا ہے۔ تو مری کی طرف کیوں نہیں گئے آپ؟ کیا بیسیکلی مری بھی اچھے انجوائمنٹ کی جگہ ہے اور ادھر جانا بس میں پھر سردی بھی زیادہ ہے، لیکن اگر انجوائمنٹ ہی کرنی ہے ادھر اسلام آباد لیک ویو میں پارک میں کیا کہیں گے؟ اسلام آباد کا موسم اور مری کا موسم کوئی خاص ڈیفرنٹ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس دفعہ سردی تو ریکارڈ ہے؟ نہیں، بیسیکلی اتنا ڈیفرنٹ نظر نہیں آ رہا، بہت ہی ادھر ہی کافی سردی ہے، آپ دیکھ لیں ادھر ہی تو ٹھنڈی پڑ رہی ہے اور اوپر سے سورج کا نام و نشان ہی نہیں ہے اور ٹمپریچر کافی لو ہو چکا ہے اور ہے بیئریبل، انجوائمنٹ ہی کر رہے ہیں، برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ جی بالکل انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مری جانے سے بہتر ہے اسلام آباد کا اس دفعہ جو موسم ہے وہی اتنا دلچسپ ہے اور دل فریب ہے کہ یہاں کے جو پبلک پلیسز ہیں وہی اتنے خوبصورت ہیں کہ اس موسم میں ان کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جی سیٹی کا رخ کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت زمزم سعید موجود ہیں۔ زمزم، عموماً کراچی والوں کو اتنی سردی کی عادت نہیں ہے، اتنی سردی پڑتی نہیں کراچی میں، لیکن اس بار ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں، کل رات سے یکبستہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، آج بارش کا بھی امکان ہے اور سنائی کے محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ مزید سردی بڑھے گی کراچی میں۔ جی بالکل زارا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، کراچی والوں نے ایسی سردی واقعی پہلے کبھی نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کا جو درجہ حرارت ہے کم سے کم 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 21 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے جانے کا امکان ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو ہے بادل اور سورج کی آنکھ مچولی چل رہی ہے، کیونکہ میں سب کراچی کے ساحل سمندر پر موجود ہوں، لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جو ہے موسم کو انجوائے کرنے آئی ہے، لیکن یہ آنکھ مچولی جو ہے زیادہ دیر نہیں رہے گی، کیونکہ شام کے اوقات سے جو ہے کراچی میں ہلکی بارش کی جو ہے پیشگوئی کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور یہ بارش کا سلسلہ جو ہے رات گئے تک جاری رہنے کا امکان جو ہے ظاہر کیا گیا، جبکہ کل سے جو ہے ایک